أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: والله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. برادران اسلام، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ عبادات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، آپسی لین دین کے معاملات ہوں، جس قسم کے بھی معاملات کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ان تمام معاملات میں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں. میں نے خطبے میں سورہ روم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عمر کا ایک دور، ایک مرحلہ، ایک حالت کا بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ان مراحل، ان حالات، ان ادوار و اطوار کو اپنی قدرت کاملہ بتایا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: واللہ اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا. وہ کمزوری کیا ہے؟ کمزوری نطفہ، پانی کا خطرہ، یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ، یہ ساری چیزیں کمزوری ہیں. اس کمزوری سے اللہ نے تم کو پیدا کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے تم کو پیدا کرنے کا.
اس میں اللہ کی قدرت ہے، اس چیز سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور کیا ہے انسان؟ ایک شاہکار ہے انسان، اس کی پیدائش کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد قوت اور طاقت عطا کیا۔ دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا، دوسری حالت طاقت اور قوت کیا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد بچہ جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، لڑکپن سے، بلوغت سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور یہ جوانی ہے یہ طاقت اور قوت ہے۔ یہ جوانی طاقت اور قوت ہے۔ پیدا ہوا تھا تو کمزور تھا، پیدا ہوا تو کمزور تھا، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، وہاں سے اللہ نے اس کو یہاں تک پہنچایا جوانی تک، جہاں طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی، اگر وہ کسی چیز کا عزم کر لے، ارادہ کر لے تو یہ قوت کی عمر ہے۔ اور قوت، مفسرین نے لکھا قوت کیا ہے؟ جوانی کے اندر انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو جسم ہے، عقل کے اندر بھی طاقتیں ہوتی ہیں، جسم کے اندر بھی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ ساری طاقتیں جو ہے کمال کو پہنچتی ہیں۔ عقل کی، جسم کی طاقتیں جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہیں جوانی میں انسان کی۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے کمزوری سے قوت بخشا۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر طاقت اور قوت کے بعد تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے لایا، پھر کمزوری کا مرحلہ لایا۔ تیسرا مرحلہ زندگی میں انسان کے کمزوری۔ کمزوری کیا ہے؟ کہولت، جس کو ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ جوانی کے بعد ادھیڑ عمر۔ ادھیڑ عمر کیا ہے؟ انسان کی جو عقل ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس کی جو طاقتیں بھی میں نے بتایا جو جوانی میں مکمل ہو گئی تھی، ادھیڑ عمر سے، تیسری حالت سے پھر کمزوری کی طرف واپس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھیڑ عمر سے انسان کی عقل کی کمزوری کا آغاز ہے، انسان کی جسم کی کمزوری کی ابتدا ہے، پھر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے انسان۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے شیبہ، بڑھاپا۔ اللہ نے ذکر کیا چوتھا مرحلہ انسان کی زندگی کا بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان پوری طرح کمزور ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہوا بچہ تھا۔ شروع میں جو بچہ کمزور تھا، پھر بڑھاپے میں وہی جوان انسان پھر بچہ بن جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے، اس کے ارادے پست ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہو۔ وہ بڑھاپے کے اس دور میں اپنے آپ کو پہنچاتا ہے جہاں اس کے ہاتھ میں دم نہیں ہوتا، اس کے پیر میں دم نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ طاقت جو جوانی میں تھی پکڑنے کی، چلنے کی، وہ قدم رکھنے میں وہ طاقت، وہ کسی چیز کو پکڑنے میں ہاتھوں میں وہ دم، وہ طاقت نہیں رہتا اس عمر کے اندر۔ سارے ارادے گنوا کر، طاقت قوت سب گنوا کر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے مجبور ہو کر، جیسا چھوٹا بچہ گہوارے میں بیٹھتا تھا، جھولے میں جو جھولتا تھا، ویسے یہ بھی کسی بس گھر کے کونے کا ہو کے رہ جاتا ہے بڑھاپے کے اندر۔ یہ چوتھا مرحلہ زندگی کا۔ اس کے بعد بس موت کسی بھی وقت آ کر اس کو اپنے آغوش میں لے سکتی ہے۔ یہ چار مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، یہ چار حالات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ میرے قدرت کاملہ کی نشانی ہے، میں کتنا پاور، کتنی قدرت میں رکھتا ہوں، انسان کو کمزوری سے اوپر لے جاتا ہوں، پھر اسی طرح الٹا کمزوری پر لے کر آتا ہوں۔ جیسے بچپن میں پیدا ہو کر محتاج تھا دوسروں کی خدمت کا، بوڑھا ہو کر بھی پھر محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کی خدمت کا۔ تو یہ جوانی جو درمیان میں آئی ہے، وہ جوانی بڑی نعمت ہے۔ میں اسی عنوان پر آج بولوں گا۔ جوانی جو درمیان میں قوت ہے، طاقت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی ہی اصل ہے انسان کی زندگی میں، اور قیامت میں اسی کا حساب ہوگا۔ بھائی بچپن کا کیا حساب ہوگا، بڑھاپے کا کیا حساب ہوگا، جہاں کمزور تھا، جہاں کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ یہ طاقت کا جو مرحلہ ہے، دور ہے انسان کا، اسی کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ اسی کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کہاں خرچ کیا، یہ طاقت، یہ قوت کہاں خرچ کیا؟ ظلم کرنے میں، ستانے میں، ڈرانے میں، رعب ڈالنے میں، کس پر خرچ کیا؟ عمل کرنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اللہ رسول کی بات ماننے میں، یہ ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ حرام کمانے میں، حلال کمانے میں، یہ طاقتیں تم نے کہاں خرچ کی جوانی کی؟
تو یہ جوانی بہت اہم ہے اسلام کے اندر، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ تو جوانی کی اہمیت اسلام میں ہے، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ جوانی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا آغاز ہے اصل میں، ایک اچھی زندگی کی ابتدا اور شروعات ہے جوانی، اچھی زندگی انسان کی۔ جوانی کی زندگی میں وہی اہمیت اور افضلیت ہے جیسے پھل جو ہے، پھل کا ایک دور ہوتا ہے، پھل جب شروع ہوتا ہے تو وہ بہت ہی جو ہے عمدہ ہوتا ہے، پھل کی شروعات بہت عمدہ ہوتے ہیں، بعد میں پک کر سڑ جاتا ہے وہ، لیکن جب پھل درختوں میں جوانی کے قریب پہنچتا ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت خوشگوار ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ جوانی بھی انسان کی ویسے ہی ہے، جوانی بھی انسان کی ویسے ہی ہے، بہت بہترین زندگی کا دور ہے جوانی۔ تو ہمیں جوانی، یہ جو نوجوان ہیں، امت مسلمہ میں نوجوانوں کی بہت زیادتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نوجوان نہیں، ہم کہیں بھی نظر اٹھا کر دوڑے سے نوجوان ہی نوجوان ہیں، بوڑھے نہیں ملتے آج، بوڑھے بہت کم ملیں گے، بہت کم نظر آئیں گے آپ کو۔ اور یہ نوجوانوں کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ نوجوان کیا ہے؟ قوم کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہیں، یہی اصل ہیں، نوجوان ہی اصل ہیں، نہ بچے اصل ہیں نہ بوڑھے اصل ہیں، نوجوان ہی اصل ہیں۔ یہ آج نوجوان ہیں، کل یہی نوجوان مرد بنیں گے، فیوچر کے جو ہے یہی باپ ہیں، یہ آنے والے بچوں کے باپ بننے والے ہیں، ان کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری، آنے والی نسلوں کی تربیت انہی کو کرنا ہے۔ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی تربیت، ان کی ذمہ داری انہی پر ہے، نوجوانوں پر۔ یہ جیسے ہوں گے ان کے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ قوم کی قیادت ہر میدان میں، چاہے علمی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، دینی میدان میں ہو، ہر میدان میں دین کی قیادت، رہبری، لیڈرشپ انہی نوجوانوں کے کندھوں پر ہے۔ اس لیے پوری دنیا مسلم نوجوانوں کو بگاڑنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان بگڑ گئے تو پھر اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، دنیا سے دینداری ختم ہو جائے گی، اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب ختم ہو جائے گی خود بخود۔ جو ہم آج سماج میں دیکھ رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو دیکھیں گے تو اسلام کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ مسلمان نوجوانوں کو دیکھو، اسلام نہیں ہے ان کے اندر، مسلم نوجوانوں میں اسلام نہیں ہے۔ نوجوانوں کی اصلاح امت کی اصلاح ہے، نوجوانوں کا بگاڑ امت کا بگاڑ ہے۔ پوری دنیا آج انہی کو بگاڑنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہم بگڑ رہے ہیں۔ تو بھائیوں، نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کو مستقبل کا لیڈر، قوم کا رہنما، ایک اچھا باپ، ایک اچھے پیرنٹس بنانے کی فکر امت کو کرنا ہے، امت کے بڑوں کو کرنا ہے، جو بھی بڑے ہیں، جس طبقات میں بڑے ہیں ان سب کو ان کی فکر کرنی ہے۔ کالج اور اسکول میں پڑھنے والے بچے یہی تو مستقبل ہے ہمارا، یہی فیوچر ہے، ان پر کوئی توجہ نہیں ہے، امت میں کوئی 0% بھی توجہ نہیں ہے، ان بچوں پر 0% بھی نہیں ہے۔ جو بوڑھے، جن کی آخری حالت زندگی کی، سب دین کے پورے پروگرام، درس، خطبات، یہ محفلیں، یہ اجتماعات ان خبر میں لٹکے ہوئے بوڑھوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ اسکول کالج میں پڑھنے والے نوجوان جو اصل زندگی کے آغاز میں ہیں، جو ان کی عمدہ زندگی ہے، ان نوجوانوں کی طرف امت کے کسی بھی فرد کی توجہ نہیں ہے۔ ہم وہ بگاڑ کا شکار نہیں ہوں گے تو کیا وہ آباد ہوں گے؟ اور جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے، زیادہ تبدیلی کو قبول کرنا چاہتا ہے، اپنے لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے انسان، وہ ہر قسم کی تبدیلی کرے گا جوانی کے اندر۔ بڑھاپے میں نہیں کرتا، بڑھاپے میں انسان ضدی ہوتا ہے، وہ کسی کی بات کو نہیں مانتا، باپ کی بھی نہیں مانتا، بیٹے کی بھی نہیں مانتا، بہو کی بھی نہیں مانتا، بیوی کی بھی نہیں مانتا، ہر دھرم ہو جاتا ہے بڑھاپے کے اندر، پیغمبر کی بھی نہیں مانتا۔ سمجھ میری بات؟ جوانی ایک ایسی عمر ہے انسان قبول کرتا ہے، سامنے والے کی بات کو قبول کرتا ہے۔ جوانی ایک ایسا ایک سنہرا موقع ہے ماں باپ کے لیے بھی، تربیت کرنے والوں کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی، کہ وہ اس کو جیسے چاہے اسے بنا سکتے ہیں، اس کی نگرانی آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کی تربیت آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح آسانی سے کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو نوجوانوں پر توجہ ہونی چاہیے، وہ اس مرحلے میں ہوتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ عزائم رکھتے ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں جاتی، اس لیے وہ بس آوارہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، سرگردہ ہو جاتے ہیں، اور یا تو وہ بے دین ہو جاتے ہیں، غلط کاموں میں لگ کر، غلط کام بہت سارے ہیں سماج کے اندر، غلط کاموں میں لگ کر اپنی جوانی کو گنوا دیتے، کیونکہ امت میں کوئی ان پر توجہ دینے والا نہیں ہے۔
امت میں کوئی ان پر توجہ دینے والا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بگاڑ میں مبتلا کر دیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں، جوانی پر ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ قرآن حدیث میں اس پر اہمیت دی گئی، انبیاء علیہ السلام، صالحین کا ذکر کیا گیا قرآن کے اندر، جو نوجوان ہوتے تھے اور ان کی زندگیوں میں، ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان پر جو ایمان لائے ان کی زندگی میں۔ نمونہ کیا ہے؟ فالو کرنا۔ نمونہ کیا ہے؟ اتباع کرنا۔ نمونہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے چلنا۔ ہم اگر کسی کو فالو کر سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو، ان پر ایمان لانے والوں، کن چیزوں میں فالو کرنا؟ ان کے ایمان میں، انہوں نے جو توحید کی دعوت دی اس میں۔ تو نوجوان ان کی طرح ایمان لائیں، نوجوان ان کی طرح دعوت توحید پھیلائیں دنیا کے اندر، اور دعوت توحید کی راہ میں جو تکلیفات اور مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، صبر کیا، صبر کرنے میں بھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم فالو کریں ان کو، صبر کرنے میں، تکلیفیں آئیں گی، صبر کرنا ہے۔ جوانی اتنی خطرناک چیز ہے، جب انسان اور دنیا میں سارے لوگ جوانی پر جتنا روتے ہیں، بگڑی ہوئی جوانی پر، جوان بچوں پر، اتنا شاید کسی بھی چیز پر نہیں روتے انسان۔ بگڑی ہوئی اولاد پر جتنا ماں باپ روتے ہیں، کسی پر نہیں روتے۔ امت، قوم، وطن بگڑے ہوئے نوجوانوں پر جتنا روتا ہے شاید کسی پر نہیں روتا۔ اس لیے عرب شاعر نے کہا الیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش جوانی واپس آتی کسی دن، میں بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا اس کو پورا سنا دیتا۔ بڑھاپے نے کیا کیا مجھے ظلم کیا، ستم کیا۔ بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتا، جوانی آتی تو بتاتا کہ میں جوانی میں کیا کیا کر سکتا تھا۔ اب جوانی تو آنے والی نہیں ہے، اب کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ تو جو جوانی میں بگڑ گیا، بڑھاپے میں افسوس کر سکتا ہے کہ میں جوانی میں یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، اب کچھ کر نہیں سکتا۔ سمجھ میری بات؟ تو یہ بگڑی ہوئی اولاد، بگڑے ہوئے نوجوان، ان پر دنیا بہت روتی ہے، اس سے زیادہ کسی پر نہیں روتے لوگ۔ تو ہمیں رونا نہیں چاہیے، اچھے بنا کر ہم کو خوش ہونا چاہیے، اس جوانی کو اچھے بنائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جوانی کیا چیز ہے، آپ ذرا دیکھیے اہمیت کتنی ہے جوانی کی۔ ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ نے دنیا میں جتنے انبیاء بھیجا سب انبیاء کو نوجوان بنا کر، نوجوانی کی حالت میں نبی بنایا۔ کسی نبی کو بڑھاپے میں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کسی نبی کو، سب نوجوان تھے، سب نوجوان تھے۔ پھر اس کے بعد ابن عباس ایک اور بات بتاتے ہیں وما اوتی العلم عالم الا وهو شاب، دین کا علم جو دیا جاتا ہے وہ بھی نوجوان ہی کو دیا جاتا ہے۔ دین کا جو مضبوط علم، پختہ علم، دین کی مہارت کا علم جو دیا جاتا ہے وہ نوجوان ہی کو دیا جاتا ہے۔ تو جوانی یہ چیز ہے، جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ نبوت کا دیا جانا اسی عمر میں ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر نوجوانوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے وہ، انہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایمان میں ترقی دی، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ہم نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہاں پر وہ چند نوجوان تھے، انہوں نے حق کو قبول کیا۔ جوانی حق کو قبول، بتایا نا، وہ حق کو قبول کرتی ہے، جوانی قبول کرتی ہے، بڑھاپا قبول نہیں کرتا، حق کو قبول کرتی ہے۔ وہ نوجوان تھے، انہوں نے حق کو قبول کیا، وہ راہ راست پر تھے، وہ ہدایت کے راستے پر تھے۔ وہاں بوڑھے بھی تھے لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہے، وہ قائم رہے، اپنے باپ دادا کے دین پر وہ قائم رہے، وہ حق کو قبول نہیں کیے۔ اس کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی بنے، قریش کے صرف نوجوان ہی آپ پر ایمان لائے، بوڑھے ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے بوڑھے، مکے کے بوڑھے ایمان نہیں لائے، نوجوان ہی ایمان لائے۔ ابتداء اسلام میں جتنے بھی نام آپ لیں گے، سمجھ میری بات، نوجوانوں کو ہر چیز فیس کرنا، مقابلہ کرنے کا دم رہتا ہے، بوڑھوں کو کیا دم رہے گا؟
وہ فیس نہیں کر سکتے, وہ ڈرتے ہیں, آنے والے طوفان سے ڈرتے ہیں. نوجوان کسی طوفان سے نہیں ڈرتا. اس لیے حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے ہمارے نبی کی زندگی میں نوجوان ہی رہے. جیسے ابو بکر صدیق جب ایمان لائے تو ان کی عمر کیا تھی؟ 37, 38. عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو 27 ایئر کے تھے. عثمان جب ایمان لائے تو بھی 34. حضرت علی ایمان لائے تو بھی وہ بچے تھے, 10 سال کے بھی نہیں تھے. سمجھ میری بات. صحابہ کی اکثریت نوجوان تھی. ایمان لانے والوں کی اکثریت صحابہ اکثر نوجوان تھے. نوجوان ہی کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم آج نوجوانوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا نا, زیرو. ساری صلاحیتیں بوڑھوں پر ہو رہی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. انہی پر ساری امت کی ساری صلاحیتیں, دعوت, تبلیغ سب انہی پر ہو رہی ہے. جو بچے بچیاں 10-15 سال سے 20 سال میں کالجوں میں, ہائی اسکول میں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, امت کا کوئی فرد ان پر توجہ نہیں دیتا. یہی اصل ہے, جبکہ یہی اصل ہے, یہی ہمارا کیپٹل ہے. کیپٹل پر کوئی توجہ نہیں ہے. جن کی عمر پوری گزر چکی ہے وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ نوجوانوں پر ہم کو توجہ دینا ہے. اصحاب کہف میں نے بتایا, ابن کثیر نے کہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوان پر توجہ دیا. اصحاب کہف کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے لوگ. یہ نوجوان دقیانوس بادشاہ تھا. وہ بت پرستی کرنے اور بتوں کے نام پر نظر و نیاز کرنے پر لوگوں کو ابھارتا تھا. یہ چند نوجوان تھے, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونا ہے, باقی سب عبادت کے لائق نہیں. ان کے دلوں میں اللہ بات ڈالا. یہ 9 نوجوان تھے, 9 تھے یا 9 سے کم تھے, 9 سے زیادہ نہیں تھے. اتنے نوجوان تھے بس پورے ملک میں. ایک پورا ملک ہے, بادشاہ ہے, سب بت پرست ہیں, سب مشرک ہیں. نوجوان دیکھو, پورا ملک اور بادشاہت کے خلاف جانا. سمجھ میری بات. جمہوریت نہیں کہ وہاں جو چاہے آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں, ڈیموکریسی نہیں کہ جو چاہے خیال رکھ سکتے ہیں آپ. نہیں, بادشاہتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہت کے خلاف, ملک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی سزا موت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں سنائی جاتی, وہاں خطرناک سزائیں دی جاتی ہیں. تو یہ مٹھی پر نوجوانوں نے, ان کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی, تو وہ لوگ الگ ہو کر کسی جگہ جا کر نماز پڑھتے تھے. دھیرے دھیرے وہ بات لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ یہ کوئی الگ عبادت کرتے ہیں. اب لوگوں سے وہ بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ نے ان کو بلایا, دربار میں طلب کیا, پوچھا, تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, جن بتوں کی, جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. اعلان. نوجوانوں کے اندر کتنی طاقت, یہی اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں بھی انہوں نے توحید کا اعلان کیا, شرک کو قبول نہیں کیا. بہرحال بادشاہ نے کچھ مہلت دی ان کو, وقت ٹائم دیا کہ اس کے اندر اپنا فیصلہ اگر سناؤ ہمیں, تمہیں کیا سزا دینا ہے ہم سنائیں گے. اسی مہلت میں وہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور چلے گئے. پہاڑ میں, جنگل میں, کسی غار میں جا کر چھپ گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 309 سال تک سوتے رہے. سمجھ میری بات. کہ بادشاہت اور قوم, مشرک قوم سے ڈر کر, ان کی سزاؤں سے ڈر کر اپنے ایمان کیے, کیونکہ اگر وہ پکڑے جائیں گے دوبارہ تو پھر ان کا ایمان خطرے میں ہے, ان کا ایمان خطرے میں ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے وہ آبادی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو یہ نوجوانوں کے واقعات ہیں. صحابہ کے بارے میں نے بتایا کہ صحابہ سب نوجوان. مستد احمد ایک روایت ہے, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں جو لوگ پڑھتے تھے وہ سب نوجوان تھے, پڑھنے والے. مسجد نبوی میں جو پڑھتے تھے رسول اللہ کے پاس وہ نوجوان تھے. ان کے گھر والے سمجھتے کہ ہمارے بچے مسجد میں پڑھنے گئے ہیں, اور مسجد میں جو لوگ رہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ لوگ گھر میں ہیں. لیکن وہ کسی جگہ مدینے کے کسی کونے میں جا کر ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے. یعنی نوجوان اپنا وقت کیسے دین میں گزارتے تھے, علم میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں, نماز میں گزارتے تھے اپنا پورا وقت. اور یہی وہ نوجوان تھے جن کو ایک موقع پر, یہ 70 تھے, ان کی تعداد 70 تھی, ان کو خاری کہا جاتا تھا, خرہ کہا جاتا تھا. بخاری کی روایت, مسند احمد کی روایت ہے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے کسی کے مطالبے پر دشمنوں نے سازش کی. اللہ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سازش کر رہے ہیں. انہوں نے دھوکہ دے کر ان کو لے کر گیا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے امامت کی, بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے مختلف گاؤں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 خاریوں کو بھیجا کہ لے جاؤ, ان کے ذریعے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. وہ لے جا کر درمیان میں بیر معونہ ایک کنواں تھا, درمیان میں لے جا کر ان 70 خاریوں کو انہوں نے قتل کر دیا. دشمنوں نے دھوکہ دے کر لے گئے دعوت و تبلیغ کے نام پر, بچوں کو پڑھانے کے نام پر, لیکن لے جا کر درمیان میں قتل کر دیا.
اتنا دکھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 70 نوجوانوں کے قتل کا جو قاری تھے نوجوان. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی کو اتنا دکھ اتنی تکلیف ہوئی، آپ نے فجر کی نماز میں 15 دن تک مسلسل دعائیں کرتے رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان ہے جس کو رسول اللہ کو فکر تھی. تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے جو اللہ کے نبی توجہ دی. اور نوجوانوں میں اسامہ بن زید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا. پیغمبر لڑکھڑا گئے اس واقعے سے. آپ کی چہیتی بیوی ام المؤمنین عائشہ پر دشمن منافقین نے الزام لگا دیا، زنا کا، بدکاری کا الزام لگا دیا. اللہ کے نبی کے گھر کا مسئلہ، آپ پریشان 1 مہینے تک. ایسے موقع پر بھی مدینے میں کیسے لوگ نہیں تھے. آپ نے مشورہ کیا تو اسامہ بن زید سے جو 17 سال کے نوجوان تھے. نوجوانوں کے مشوروں کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی ان پر. آج ہم نوجوانوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہر معاملات میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی ان سے مشورہ کیے. بلکہ ایک فوج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری وقت روم کی طرف روانہ کرنے والے تھے، ایک لشکر، اس کا کمانڈر بھی اسامہ بن زید کو بنایا. بڑے بڑے صحابہ کا اعتراض تھا کہ اتنی عمر والے ہیں، یہ نوجوان بچے کو آپ بنا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی نے توجہ دی نوجوانوں پر، کیونکہ نوجوان ہی اصل ہیں. وہ کچھ کر سکتے ہیں، بوڑھے نہیں کر سکتے. ان کی عمر ہو گئی، وہ اپنی پرانی عادت پر ہی رہیں گے. ان کی زندگی میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ دنیا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ان کا دماغ بن جاتا ہے ہم ایسے ہی کر لے جانا، ویسے ہی کر لے جائیں گے. نوجوان دنیا سے سیکھتا ہے، سیکھ کر کچھ بنانا چاہتا ہے، تعمیر کرنا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوانوں کی اہمیت، اللہ کے نبی نے موقع دیا ان کو، نوجوانوں کو. اور عطا بن اسید ایک نوجوان تھے، ان کو آپ نے مکے کا امیر بنایا، گورنر بنایا. اور پھر عبداللہ بن زبیر ایک نوجوان تھے، ان کو آپ نے نوجوانوں کا لیڈر بنایا. وہ نوجوانوں کو لا کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کراتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب لیڈرشپ نوجوانوں کو دی اللہ کے نبی نے. مدینے میں جو سفیر بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اسلام کا سفیر بنا کر، داعی بنا کر، مصعب بن عمیر ایک نوجوان تھے. مدینے کے ہر گھر سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. مدینے کا ہر گھر، بلکہ پورا مدینہ آپ کی دعوت و تبلیغ پر، ایک نوجوان مصعب بن عمیر، ان کی دعوت و تبلیغ پر پورا مدینہ اسلام کے نور میں داخل ہو گیا. پورا مدینہ. سمجھ میری بات؟ نوجوان کر سکتے ہیں کام. آپ نے نوجوانوں پر اتنی توجہ دی. امت نوجوانوں کو نظر انداز کیے ہوئے اور رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں. ہماری بچیاں ایسی ہیں، بچے ایسے ہیں، ہم نے نظر انداز کر دیا ہے. سمجھ میری بات؟ ان کو نظر انداز نہیں کرنا، وہی اصل ہے. انہی پر اصل توجہ دینا ہے. انہی کے لیے درس ہونا ہے، انہی کے لیے خطبے ہونا ہے، انہی کے لیے اجتماعات ہونا ہے، انہی کے لیے دین کا کام ہونا ہے، انہی کو بنانا ہے. سب کچھ انہی کے لیے ہونا ہے. ان کو دیندار بنانا ہے. سمجھ میری بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی، یاد رکھو، جوانی اسلام کے ساتھ اگر گزر رہی ہے کسی کی، اسلام کے ساتھ اگر کسی کی جوانی گزر رہی ہے تو وہ جوانی تعمیر کے لیے ہے. تعمیر، وہ کچھ کر سکتا ہے دنیا میں، تعمیر کے لیے وہ جوانی ہے. اور وہ جوانی اللہ کی بخشش ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام کے ساتھ ہماری جوانی گزرنا چاہیے. وہ جوانی آبادی کرے گی دنیا کے اندر، کچھ کام آئے گی. اسلام کے بغیر کسی کی جوانی گزر رہی ہے، کسی کی بھی جوانی، مرد ہو عورت ہو، اسلام کے بغیر اگر گزر رہی ہے، اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، جوان ہے، وہ جوانی بربادی ہے، وہ جوانی تباہی ہے، وہ جوانی آزمائش ہے، وہ جوانی مصیبت ہے دنیا والوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی سر درد ہے وہ جوانی، سب کے لیے بھی. تو نوجوانوں کو اسلام کو سیکھنا چاہیے، اسلام کو سمجھنا چاہیے، اسلام کو جاننا چاہیے، اسلام پر عمل کرنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے. اللہ نے ان کو جو طاقت دیا ہے، جوانی کی قوت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ اپنی طاقت کو، صلاحیت کو دین اسلام کی خدمت کے لیے لگائیں. اور اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لینا چاہیے ہر مسلمان نوجوان کو، اسلامی دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں. سچا مذہب، اچھا مذہب، افضل اور بہترین مذہب اسلام ہے. اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر حسد کرتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، اسلام کے نام پر اعتراضات پیدا کرتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں. نوجوانوں کو ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آنا ہے، ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ جوانی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، نوجوانوں کو، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. ہماری جو محنتیں ہیں امت کے اندر، چاہے علم والے ہوں، چاہے تجربے کار لوگ ہوں، چاہے لیڈر ہوں،
وہ اپنے بعد آنے والے نسل کو، نوجوانوں کو علم والے بنانا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، ترقی دلانا چاہتے ہیں. ہم سب کو مل کر امت کے بڑے لوگوں کو ان چھوٹے بچوں پر توجہ دینا ہے، کیونکہ مستقبل سب انہی کے ہاتھ میں ہے، بھلا برا سب انہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں امت کے کام آنے مفید، اللہ تعالی امت کے کام آنے کے لیے ہمیں مفید بنائے. آمین. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله ولي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.